فرمایا شہرٌ جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، تم نے اس روزے کو ادا کرنا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اپنے قرب کا ذریعہ تمہاری رات کی عبادت کو بنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کے رات کے ابتدائی حصے میں عبادت تراویح ہوتی ہے، رمضان المبارک کے رات کے ابتدائی حصے میں عبادت تراویح ہوتی ہے، 20 رکعت تراویح اور 3 وتر، اور رمضان المبارک کے رات کے آخری حصے میں 8 رکعت نماز تہجد ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے رات کے آخری حصے میں 8 رکعت نماز تہجد ہوتی ہے۔ 20 رکعت تراویح آپ نے پوری پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، مکمل 20 رکعت، آدھی پہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ 8 رکعت والی حدیث ہے لیکن وہ تہجد کے لیے، سچی حدیث ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ 8 رکعت بالکل ثابت پر تہجد کی ہے۔ اس حدیث میں لوگ 8 کا لفظ بتاتے ہیں، اگلے جو لفظ حدیث میں لکھے ہوئے سارے چھوڑ جاتے ہیں، وہ نہ بتائیں بس 8 ہی ہیں، جی نہیں۔ تراویح آپ نے 8 پڑھنی ہے تو پڑھ کے چلے جاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہو آپ نے 12 رکعتیں چھوڑ دی ہیں، یہ نہ کہیں کہ ثابت 8 ہے، ثابت بابا 20 ہے۔ تراویح آپ نے 8 پڑھنی ہے تو پڑھ کے چلے جاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہو آپ نے 12 رکعتیں چھوڑ دی ہیں، یہ نہ کہیں کہ ثابت 8 ہے، ثابت بابا 20 ہے، یہ نہ کہیں کہ ثابت 8 ہے، ثابت بابا 20 ہے۔ عزم کرو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی، 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا۔ اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا، حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت ہو رہی ہوتی، اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں تھی۔ حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو۔ حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو۔ خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح، اس کی جلد 3 صفحہ 382 پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے رمضان المبارک میں، اور یہی آپ کی سنت ہے۔ ملا علی قاری وہ لکھ رہے ہیں، حنفی عالم، بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفا 1352 ہجری، جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے، پہلے دیوبند کے مفتی انور شاہ کاشمیری، وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں اور جامعہ ترمذی کی شرح العرف الشذی میں لکھتے ہیں، فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر اور العرف الشذی جلد 1 صفحہ 166 پر بڑا صحیح انہوں نے طلب کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تہجد، قیام اللیل، وتر اور تراویح ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، بڑا صحیح انہوں نے طلب کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تہجد، قیام اللیل، وتر اور تراویح ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو بھائیو، اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے یا 30 رکعت یا 40، اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی، اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں، میں نے آج الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ لہذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ 11 سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ کہ 11 رکعت سنت ہے، تراویح کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں، اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں، بے شک وتر کے بعد بھی پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وتر کے بعد جتنے پڑھیں گے 2-2 کر کے وہ نماز وتر ہی رہے گی، وہ آڈ ہی رہے گی، ایون نہیں بنے گی، جفت ہی رہے گی، تاک نہیں ہوگی، جفت ہی رہے گی، تاک نہیں ہوگی۔ لہذا 20 رکعت یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، میں 2 نمبری نہیں کروں گا۔
المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبری بہیقی میں کہ کئی تابعین 20 رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن اپنے اپنے، جماعت کے ساتھ نہیں. اور بعد سے 40 رکعت 41 رکعت بھی ثابت ہے وتر ملا کے. تو اگر کوئی 20 پڑھے، 41 پڑھے، 23 پڑھے، جتنے مرضی پڑھے، لیکن تراویح کر کے قیام اللیل سنت وہ 11 رکعت ہی ہوں گے. لیکن تراویح کر کے قیام اللیل سنت وہ 11 رکعت ہی ہوں گے.